الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ سب اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، دین و شریعت کے نام پر، قانون شریعت کے نام پر، اور اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کر رہے ہیں کہ ہم قانون شریعت پر عمل کریں گے، ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طور طریقوں کو بدلیں گے. اللہ تعالی آپ کے ارادے میں استحکام دے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کے اس تاریخی شہر میں کئی ادارے، کئی انجمنیں، کئی برادریاں اور برادری کی انجمنیں کام کر رہی ہیں اور اس سے مختلف طبقات اور مختلف حلقوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہاں مدرسے بھی ہیں اور ماشاءاللہ مدرسوں میں ایک بہت بڑا نام جامعۃ الہدایہ کا بھی ہے، جس کی حیثیت صرف جے پور شہر کے میں نمایاں ادارے کی نہیں ہے بلکہ ملک میں اس کی بڑی حیثیت ہے. اسی طرح آپ کے اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے علماء کی اور مفتیوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جو دینی رہنمائی کے لیے، دینی سرپرستی کے لیے، مسائل بتانے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہتی ہے. اس شہر میں ایک دارالفتہ بڑا قدیم ہے اور وہ چل رہا ہے. حضرت مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، جن کا حال ہی میں وصال ہوا، اور ابھی حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب مفتی شہر جے پور اس کی سربراہی فرما رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے. اسی طرح جامع مسجد میں بھی اللہ کے فضل سے مسائل کو بتانے کے ساتھ ساتھ تحریری طریقے پر افتاء کا کام جاری ہے، اور جامع مسجد دارالفتاء کام کرنا شروع کر چکا ہے اور ماشاءاللہ اس کی کارکردگی بھی اچھی ہے. دارالفتاء یہاں ایک مدرسہ نصرت الاسلام ہے جسے آپ سب واقف ہوں گے. وہاں بھی دارالفتاء کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ قابل اعتماد کام ہو رہا ہے. خود جامعۃ الہدایہ جو بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر بھی افتاء کا کام ہوتا ہے اور وہاں بھی دارالفتاء قائم ہے. دارالفتاء کئی اگر ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اس سے انشاءاللہ لوگوں کو مسائل کے جاننے میں آسانی ہوگی اور لوگ زیادہ مستعدی کے ساتھ اپنے قریبی دارالفتاء سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ایک کمی اس بڑے شہر میں یہ محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں دارالقضا نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دارالقضا بھی قائم ہو چکا ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے قاضی شریعت بھی متعین کیے جا چکے ہیں. جناب مولانا محمد انصار صاحب وہاں قاضی شریعت کی حیثیت سے کام کریں گے اور
انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دارالقضا اور یہ دارالافتاء کئی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے آپ کو ان اداروں کے زیر سایہ رکھا ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے توفیق دی آپ لوگوں کو کہ ایسے ایسے ادارے قائم کریں اور باہمی مشورے سے دینی ترقی کی راہ کو تلاش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اتحاد و اتفاق کو، اللہ تعالیٰ آپ کی یکجہتی کو قبول فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے کہ آپ ان اداروں کو اور آگے بڑھائیں اور ترقی دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین۔ صرف ایک بات کہنی ہے اور وہ ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ میں جاتا ہوں، شہروں میں جاتا ہوں، دیہاتوں میں جاتا ہوں اور اکثر جگہ پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بعض بنیادوں پر برادری میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی فرق و فاصلہ محسوس کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ مسلک کی وجہ سے فرق و فاصلہ محسوس کرتے ہیں۔ کسی برادری میں ہونا، اس میں اپنے کسی عمل کو دخل نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور ہندوستان میں جو سسٹم رائج ہے اس بنیاد پہ کسی نہ کسی برادری میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف کی شکل نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہماری پہچان بنی رہے۔ مسلک کی بات بھی ایسی ہی ہے کہ مسلک صرف چلنے کے لیے ہے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، دین کے نام پر جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ان سارے فرق و فاصلوں کے ساتھ اگر ہم اور آپ ایک رہے اور ایک رہیں گے تو یقین مانیے کوئی شک نہیں ہے وہ ایک آپ کے ساتھ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔